مولانا پروردگار جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہر سال ان کو رمضان کے چاند کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ صرف عید میں کیوں نکلتے ہیں؟ میں بتا دوں گا، اس لیے نکلتے ہیں فوراً تماشا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ نظروں میں آئے، ان کو بھی لوگ دیکھو۔ اس حکومت کو وہ عید دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ پاکستان میں 29 روزے ہوں گے۔ جو لوگ بولتے ہیں نا آل سعود کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے، یہ تو ایک بہت پرانی بات ہے، واقعہ سناتا ہوں میں۔ شیعہ لوگ آ جائیں، شیعوں کی حکومت آ جائے، حجاز مقدس مکہ رہتے علاقے کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور مخلص ہونا چاہیے، اور سب کو پھر بھی میں ایڈوانس میں عید مبارک دے دیتا ہوں اور چاند مبارک کہہ دیتا ہوں۔ السلام علیکم، میں نیوز ہم وطن کے ناظرین کو خام قیادت کا سلام۔ عید آنے والی ہے اور عید چاند پہ دوبارہ وہی جو ہم 70 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، ایک قبیلہ نکل آتا ہے پتہ نہیں کہاں سے، اور کہاں سے نکل آتا ہے اس کو آپ کو سب کو پتہ ہے کہاں سے نکلتا ہے۔ میں پوپلزئی مولانا پروردگار جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ہر سال ایسے لوگ نکل آتے ہیں جو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نکلتے عید میں کیوں نکلتے ہیں؟ ان کو رمضان کے چاند کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ ان کو محرم کے چاند کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ دوسرے چاندوں کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ اس ٹائم یہ کیوں نہیں نکلتے؟ وہ شور شرابہ کرتے نہیں ہم 29 کو کریں گے، ہم سعودیہ آل سعود کی طرح کریں گے، ان کے اوپر کریں گے۔ یہ صرف عید میں کیوں نکلتے ہیں؟ میں بتا دوں گا، اس لیے نکلتے ہیں کہ جہاں لوگ ہوتے ہیں نا زیادہ نظر آتے ہیں، تو اس ٹائپ کے لوگ فوراً تماشا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ نظروں میں آئیں، ان کو بھی لوگ دیکھیں۔ یا اصل میں احساس کمتری کے مارے ہوئے شکار لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے بھائی کیا برا حال ہے۔ ایک شخص آیا تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب، میں صحیح بتا رہا ہوں، بہت دبنگ انسان، بالکل حکومتوں کے آگے نہ جھکنے والا، صرف حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنے والا، کبھی اس نے نہیں مانی لوگوں کی۔ اپنی دیکھا جہاں چاند کی پکی شہادت ہوئی تو عید اسی دن کری۔ اس سے لوگ ناراض تھے، پیچھے سے پچھلی حکومت سب جانتے ہیں، انہوں نے ان کو نکال دیا تھا، بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے نکالنے کی، ان کو نکال دیا۔ تو پھر آپ دیکھ لیں ان کو وہ عید دوسری جو جب نکالا ان کو، تو اس حکومت کو وہ عید دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ دیکھو نا ایسا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات، اب سنا میں نے تخلے 29 روزے شاید پہلے سے فکس کر دیے گئے ہیں، پاکستان میں 29 روزے ہوں گے، اور سعودی عرب میں بھی وہی ہے، یورپ میں بھی ویسے ہی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، لوگ بولتے ہیں نا آل سعود کے، ہم سعودی عرب کے حساب سے چلنا چاہیے ہمیں۔ بھائی یہ قبیلہ تو ایران کے حساب سے چلتا ہے، ایک قبیلہ آل سعود کے حساب سے چلتا ہے۔ ایک واحد اہل سنت اور جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے لوگ ہیں جو چاند کے حساب سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چلتے ہیں، یا حکومت وقت جو اعلان کرے اس کے حساب سے چلتے ہیں، کوئی بیچ میں رکھنا ہونا نہیں ڈالتا، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے اپنے تماشا کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسی عزت دی ہے۔ تو ایک واقعہ مجھے جو لوگ بولتے ہیں نا آل سعود کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے، یہ تو ایک بہت پرانی بات ہے، واقعہ سناتا ہوں میں، کافی سالوں سے میں سنانے چاہ رہا تھا۔ بہت پہلے کی بات ہے، جب میں ایک میگزین ہم وطن میگزین میں کام کر رہا تھا بطور ایڈیٹر کے، تو وہاں لائٹ چلی جاتی تھی تو ہم لوگ باہر بیٹھ جاتے تھے، سامنے بھی آفس تھا، وہاں کے لوگ بھی آ جاتے، ہم لوگ کرسیاں ڈال کے گیلری سمجھ لو جو ہوتی ہے آفسوں میں، ادھر ہم باہر بیٹھ جاتے تھے، پھر بات میں گپ شپ ہوتی تھی۔ یہ رمضان کے دن تھے، آخری دن چل رہے تھے، اور یہی مسئلے ہونا تھے عید کے چاند کے اوپر۔ تو سامنے والے ایک صاحب تھے، آفس میں کام کرتے تھے، وہاں کے شیف بوس، تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ بھی اپنے دلائل دے رہے تھے، آل سعود کے حساب سے چلنا چاہیے، سعودی عرب کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے، امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے، اور یہ وہ اس ٹائپ کی بات۔ میں بولا اچھا ٹھیک ہے، میں نے بولا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں بولا اگلے سال ہو سکتا ہے یا اس کے بعد، ابھی تو آل سعود والوں کی باری ہے مکہ مدینہ میں، حجاز مقدس میں زبردستی کے بیٹھنے کی، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یا اس سے سال شیعہ لوگ آ جائیں، شیعوں کی حکومت آ جائے حجاز مقدس مکہ مدینہ میں۔ تو پھر بھائی جو تم یہ کہہ رہے ہو نا ہمیں سعودی عرب کے حساب سے چلنا چاہیے، تو اس ٹائم بھی یہی جملہ بول اللہ نہ کرے ایسے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی۔ میں بولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب آل سعود والے آ سکتے ہیں تو کیا شیعہ لوگ نہیں آ سکتے وہاں پہ کیا؟
تو بولے نہیں نہیں ہمیں تو، میں نے بولا نہیں نہیں نہیں، بولا ابھی تو تم زور دے رہے ہو کہ ہم سعودی عرب کے حساب سے چلیں گے، تو اس ٹائم بھی سعودی عرب کے حساب سے چلنا، اس ٹائم بھی انہی کی باتیں ماننا، جو شیعہ لوگ کہیں گے وہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک دم خاموش ہو گئے ایبان شاہب کر کے، وہ موضوع چینج کر دی انہوں نے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے ان لوگوں کا، تم صرف اپنے عقیدے کے حساب سے چل رہے ہو گے، ایسا نہیں ہوتا بھائی اسلام میں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پیاروں نے جو باتیں احکامات بتائے ہیں ان کے حساب سے ہمیں چلنا پڑے گا، محبت کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ آج آل سعود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، زبردستی کے بٹھائے ہوئے یہودیوں اور نصارہ نے مل کے بٹھا لے، سب ساری دنیا جانتی ہے اور کیا حرکتیں کر رہی ہیں وہ خود بخود ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ بھائی چاند دیکھ کے، اگر آپ کے تو پاکستان میں ویسے بھی مطلب زیادہ صاف ہی رہتا ہے، تو چاند نظر آ جاتا ہے، نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، لیکن جو بندہ رویت الہ کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے وہ مخلص ہونا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہو اور ان کے احکامات کی پاسداری بھی کرتا ہو اور ڈرتا بھی ہو، ایسا بندہ ہونا چاہیے۔ خیر باقی تو یہ ہے کہ حکومت وقت جو اعلان کرے گی اس کے حساب سے عوام کو چلنا پڑے گا اور چلنا چاہیے، کیونکہ اگر غلط کریں گے تو اس کا وبال بھی حکومت پہ ہی آتا ہے۔ خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا آپ سب کو، پھر بھی میں ایڈوانس میں عید مبارک دے دیتا ہوں اور چاند مبارک کہہ دیتا ہوں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں خاص طور پہ مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو خوب دنیا آخرت کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، حفظ امان میں رکھے، آمین۔ خاص طور پہ پاکستان کو، عالم اسلام کو، آمین۔ فلسطین کے مسلمان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔